ابھی کون ایسا ٹریڈر ہوگا جس نے ادھر ہی سے لانگ کی پوزیشن اوپن کیا اور ادھر ہی سے شارٹ کی پوزیشن اوپن کیا؟ کوئی مانتا یا نہیں مانتا؟ تو آج آپ لوگوں کو کا ٹاپک دوسرا تھا، صحیح ہے، RSI تھا، لیکن آپ لوگوں کو میں یہ ٹریڈ شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی مائنڈ اوپن ہو جائے، صحیح ہے۔ اور آپ ہر مارکیٹ میں اگر مارکیٹ پمپ لیتے یا ڈمپ لیتے تو سب سے زبردست اور اچھا پرافٹ بھی آپ کا ہوگا، اور KIC نے زبردست انٹری بھی آپ کو ملے گا، صحیح ہے۔ تو باقی ادھر ہی سے تو یہ سمپل تھا، صحیح ہے، یہ ہائر لو، پھر سے ہائر اگین ہائر لو، ادھر مارکیٹ اوپن ہونے والا تھا تو بس آلریڈی بوم آنے والا تھا، صحیح ہے۔ تو اسی کا تو کوئی ٹینشن نہیں تھا، یہ تو بہت ایزی تھا کیونکہ آلریڈی یہ ہائر لو، پھر سے ہائر اگین ہائر لو، بس تھوڑا سا رسک تھا، اتنا کوئی ایشو نہیں تھا۔ لیکن یہ والا انٹری جو میں نے لیا ہے نا، تو یہ نہ ماننے والا انٹری ایسی ہے، لیکن میں جو آپ لوگوں کو ہر ٹائم بولتا ہوں کہ اسی مارکیٹ میں ایکسپیرینس کام آتا ہے، جتنا آپ لوگ چارٹ کو ٹائم دیتے ہو تو وہ آپ لوگوں کو کام آتا ہے، صحیح ہے۔ تو یہی چیز سمجھو کہ میں نے ادھر ہی سے انٹری کیسے لیا تھا۔ تو سب سے پہلے میں نے 1 منٹ ٹائم فریم پہ میں گیا، صحیح ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دیکھو، صرف ٹریڈ لینا نہیں ہوتا، ٹریڈ ہر کوئی لیتا ہے اسی مارکیٹ میں، اور یہ چیز آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا۔ یہ KIC نے ٹریڈ ہر کوئی لیتا ہے، صحیح ہے، لیکن پھر کوئی اس سے 10% پرافٹ اٹھا لیتا ہے، کوئی 20% پرافٹ اٹھا لیتا ہے، کوئی 100% تک ہولڈ کر دیتا ہے، کوئی 200% تک ہولڈ کر دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ لوگ چل سکتے ہو، صحیح ہے۔ پھر صرف ٹریڈ لینا نہیں ہوتا، ٹریڈ کو اپنی صحیح جگہ تک ہولڈ کرنا، اسی کو ٹریڈر کہتے ہیں، صحیح ہے۔ ہر کوئی ٹریڈ لے لیتا ہے لیکن 10%، 20%، 30% میں وہ کلوز کر دیتا ہے، تو یہ ٹریڈنگ نہیں ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے ایک مائنڈ میں رکھا کہ میرا ادھر ہی سے ٹریڈ اوپن ہے، یہ میرا ٹارگیٹ ہے، تو پھر آپ میں اتنا کانفیڈنس اور اتنا پیشن ہونا چاہیے تاکہ آپ ادھر ہی سے ٹریڈ بائی کرو اور ادھر ہی تک ہولڈ کرو۔ یہ مارکیٹ میں چھوٹا سا پل بیک آپ نے دیکھ لیا اور آپ نے مارکیٹ سے ایگزٹ لے لیا، تو یہی ٹریڈنگ نہیں ہے، صحیح ہے۔ تو اصل میں KIC نے لیکن چلو پھر وہ پرافٹ مس ہو گئے نا، 2 کا پرافٹ بک کر دیا، 1 کا پرافٹ رہ گیا۔ تو اصل میں اسی نے ایسا تھا، ادھر ہی سے میں نے بائی کر دیا، یہ 45,000 سے، صحیح ہے، 45,900 کے قریب سے ادھر ہی سے۔ پھر میں نے 1 منٹ ٹائم فریم اوپن کر دیا، صحیح ہے۔ مارکیٹ میں اچھا خاصا والیوم تھا، مجھے آئیڈیا تھا کہ مارکیٹ میں پمپ آ سکتا ہے، یہ والا۔ تو میں مارکیٹ کو مسلسل واچ کر رہا تھا، صحیح ہے، یہ والا۔ لیکن ایک تو صحیح انٹری لینے کے لیے آپ کو اسکرین کے سامنے بیٹھنا انتہائی لازمی ہے، صحیح ہے، تو پھر آپ کو اچھا خاصا انٹری مل جاتا ہے۔ باقی جو سین ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ایکسپیرینس آ جاتا ہے، تو پھر وہ آپ کی کام آتا ہے، صحیح ہے، تو پھر آپ لوگ اچھا خاصا پرافٹ بنا سکتے ہیں۔ تو ایک تو اسکرین کے سامنے بیٹھنا انتہائی ضروری ہے، دوسرا کہ آپ مسلسل اپنی ٹریڈ کو دیکھ رہے ہو کہ ابھی مارکیٹ میں کیا سین ہونے والا ہے، تو پھر آپ لوگ اسی طریقے سے پرافٹ اٹھا سکتے ہو۔ تو یہ موقع کبھی کبھی ملتا ہے، صحیح ہے، ہر ٹائم نہیں ملتا۔ تو میں مارکیٹ کو مسلسل واچ کر رہا تھا، یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، مارکیٹ مسلسل پمپ ہو رہا تھا، مسلسل پمپ ہو رہا تھا، یہ والا، صحیح ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلسل پمپ ہو رہا تھا، یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، مارکیٹ مسلسل ہائر لو بنا کر کے اوپر جا رہے ہیں، یہ والا۔ جب مارکیٹ ادھر ہی آیا، یہ والا، تو میں نے کیا ہی سین کر دیا، یہ کنفرمیشن کے لیے میں نے مارکیٹ میں کیا کر دیا، 1 منٹ ٹائم فریم پہ آ گئی، صحیح ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہی سین تھا، یہ والا۔ ادھر بھی ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں نا تو ادھر ہی چینج آف کریکٹر ہوا تھا، لیکن یہ چینج آف کریکٹر نہیں ہے، صحیح ہے۔ چینج آف کریکٹر کا بھی اپنا جو ہے ایکسپیرینس ہوتا ہے، صحیح ہے۔ اور باقی جو سین ہے نا، تو چینج آف کریکٹر یہ ہمارے پاس ادھر ہی، لیکن یہ آپ کو نظر آ رہے، یہ ہمارے پاس چینج آف کریکٹر صحیح طریقے سے نہیں ہوا۔ دوسرا کہ یہی سین تھا، یہ اوپر لیکویڈیٹی پڑا تھا، صحیح ہے، تو میں نے ادھر ہی سے ٹریڈ وغیرہ کچھ نہیں لیا، ورنہ چینج آف کریکٹر ادھر بھی اگر آپ لے لینا
تو ہوا تھا، لیکن صحیح طریقے سے ہوا نہیں تھا، صحیح ہے، صرف لیکویڈیٹی سوئفٹ، اس کے بعد مارکیٹ میں پمپ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھو صحیح طریقے سے اوپر 2-3 کینڈل کلوز ہوا تھا، صحیح ہے۔ تو مارکیٹ نے کیا کر دیا، مارکیٹ میں پمپ آیا، ادھر مجھے تھوڑا سا ڈر بھی لگا کہ مارکیٹ ویسے نہیں کہ ریورس ہو جائے، صحیح ہے۔ تو ریئل چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، یہ ایسا نہیں ہے کہ میں صرف آپ لوگوں کو ایسے ایکسپلین کر دیتا ہوں، صحیح ہے۔ تو ادھر مجھے تھوڑا سا ڈر بھی لگا، میرے مائنڈ میں یہی تھا کہ ویسا نہیں مارکیٹ ریورس ہو جائے، صحیح ہے۔ تو وہی ٹائم میں نے اپنی اسٹاپ لاس ادھر ہی لے کے آیا، یہ والا، یہ آج جو میرے ساتھ ہوا نا، تو وہ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ میں پھر کیا ہوا، یہ والا، تو مارکیٹ نے جیسی پھر اسی ہائی کا بریک آؤٹ کر دیا نا، تو پھر مجھے کنفرم ہوا کہ ابھی مارکیٹ اوپر جانے والے، اور مجھے اسی چیز کا ڈر تھا، کیونکہ 48,000 کے اوپر انتہائی زیادہ لیکویڈیٹی پڑا تھا، صحیح ہے، پچھلی بار جن لوگوں نے شارٹ کر دیا تھا، تو میرے مائنڈ یہی تھا کہ مارکیٹ اگر نیچے آتا بھی ہے تو پہلے اس کو سویپ کرے گا، اس کے بعد مارکیٹ آ جائے گا۔ تو مارکیٹ نے کیا کر دیا، پھر سے اس کے اوپر کینڈل کلوز کر دیا نا، تو پھر میرا دل تھوڑا سا اچھا ہوا، اور میں نے اور بھی ٹریڈ کو ہولڈ کر دیا، صحیح ہے۔ تو مارکیٹ میں پھر سے یہ زبردست قسم کی پمپ آیا، ادھر ہی دیکھو، یہ سب سے زبردست سین ہے، صحیح ہے، یہ والا۔ تو مارکیٹ نے کیا کر دیا، یہ ہائر ہائی اگین ہائر لو، اور پھر سے مارکیٹ نے کیا کر دیا، چھوٹے ٹائم فریم پہ 1 منٹ پہ مارکیٹ نے ہائر ہائی بنایا، صرف لیکویڈیٹی سویپ کر دیا نا، یہ والا آپ کو نظر آ رہا ہے، صرف لیکویڈیٹی سویپ کر دیا، اور یہ ہزاروں ٹائم میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا ہے، ہر جگہ میں آپ لوگوں کو بولتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس کئی سین ہو جاتا ہے، یہ سوئنگ پیلیئر پیٹرن بن جاتا ہے۔ تو ادھر میرے پاس سوئنگ پیلیئر پیٹرن بن گیا، تو آلریڈی مجھے کنفرم ہوا کہ مارکیٹ کیا کر سکتا ہے، مارکیٹ نیچے آ سکتا ہے، لیکن پھر بھی مارکیٹ میں اچھا خاصا والیوم تھا، آپ کو نظر آ رہا ہے، زبردست والیوم تھا، تو مارکیٹ مجھے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ ویسے نہیں میں ٹریڈ پلیس کر دوں، اسٹاپ لاس خرید کر دیں، خیر ادھر ہی تک تو اتنا اسٹاپ لاس نہیں آتا تھا، لیکن پھر بھی اگر آپ کے پاس اماؤنٹ اچھا ہے نا، تو پھر چھوٹا سا اگر چھوٹا سا پوائنٹ بھی آپ کی اسٹاپ لاس خرید کر دیتے تو بڑا مسئلہ بنا دیتا، اسی ہے۔ تو میں نے کیا کر دیا، پھر ویٹ کر دیا، یہ والا آپ کو نظر آ رہی، ادھر آپ کو ایک یہی کنفرم ہوا کہ مارکیٹ نے صرف لیکویڈیٹی سویپ کر دیا، واپس ریجیکشن لے لیا اور نیچے آ گئے، سوئنگ پیلیئر پیٹرن بھی آپ کے پاس بن گیا، اور یہ ہائی بھی سویپٹ ہوا نا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس لو کدھر ہی پڑا تھا، یہ والا پڑا تھا، یہ مارکیٹ آیا رینج لو کے نیچے پراپر کینڈل کلوز کر دیا، صحیح ہے، اور کیا کر دیا، زبردست طریقے سے مارکیٹ گر گیا، ادھر یہ آپ کو نظر آ رہی، جب چینج آف کریکٹر ہو جاتا ہے نا، تو مارکیٹ میں پھر اسی طریقے سے آرڈر بلاک بنتا ہے، یہ والا، یا ادھر ہی جیسے آپ کو آرڈر بلاک بنا ہوا ہے نا، تو یہ والا، تو جیسے مارکیٹ نے یہ آرڈر بلاک کریٹ کر دیا، میں نے ویٹ کر دیا، جیسے مارکیٹ نے یہ پل بیک لیا، ادھر ہی سے ڈائریکٹ اسٹریٹ شارٹ کی پوزیشن اوپن کر دیا، اور یہ میرا کیا، یہ میرا اسٹاپ لاس، صحیح ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ ٹریڈ میں نے پلان کیا تھا، اور الحمدللہ یہ سکسیسفل گیا آپ لوگوں کے سامنے، آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا، یہی چیز ہی سب سے ضروری ہے، صحیح ہے، کہ آپ لوگ ٹریڈ کیسے لے سکتے ہو، کیونکہ انڈیکیٹر اور یہ ہر ایک چیز کا ویڈیوز اور سب کچھ تو یوٹیوب کے اوپر بھی پڑا ہے نا، لیکن یہ چیز ہی سیکھو کہ آپ لوگ ٹریڈ کیسے لے سکتے ہو، اور پھر ٹریڈ کو ہولڈ کیسے کر سکتے ہو، ٹریڈ کو مینیج کیسے کر سکتے ہو، تو یہ سب سے ضروری چیز ہے، صحیح ہے۔ تو یہی سین ہوا آج میرے ساتھ، اور میں نے ہر ایک چیز بھی آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دیا، اس کے ساتھ ساتھ ٹریڈ بھی آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دیا کہ ٹریڈ میں نے کس بیس پہ لیا تھا، کیسے لیا تھا، پھر کیسے ہولڈ کر دیا، اور کس طریقے سے مینیج کر دیا، تو یہ چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئے کہ ٹریڈ لینا کیسے ہوتا ہے، پھر اس کو ہولڈ کیسے کرنا ہوتا ہے، اور مارکیٹ سے پرافٹ کیسے اٹھانا ہوتا ہے۔ کسی کا کوئی کویسچن ہے اس کے حوالے سے؟ ابھی دیکھے گا نا، ابھی مثلاً سینے سے نا، یہ تقریباً 2-3 دن کلاس کے ویڈیو بھی میں نے ایکسپلین کیا تھا، اور ایسے ٹک ٹاک پہ بھی ویڈیو اپلوڈ کر دیا، کیونکہ ابھی کرنٹلی ایسے سینے نا، ہر کسی نے 47,000 سے بائی کیا ہے، کسی نے 48,000 سے بائی کیا ہے، کسی نے 48,500 سے بائی کیا ہے، کسی نے 48,800 سے بائی کیا ہے، صحیح ہے۔ تو ہمیشہ اسی مارکیٹ میں ہر قسم کے ٹریڈر ہوتے ہیں، اب یہ اگر میں آپ کو اپنا پرسنل بتا دوں نا،
یہ والا، یہ میں نے ادھر ہی سے انٹری لیا، مجھے جدھر تک لگتا ہے کہ مارکیٹ ادھر ہی تک آ سکتے پھر میں ادھر تک ہولڈ کر دیتا ہوں۔ اگر مجھے یہ انٹری مس ہو جاتا نا، یہ انٹری مس ہو جاتا، یہ میں آپ کو اپنا رولز بتا دیتا ہوں، اور جو میں ٹریڈنگ کر دیتا ہوں ریئل چیز آپ لوگوں کے ساتھ ایکسپلین کر دیتا ہوں، صحیح ہے، یہ کوئی ایسا ویسا بات ہی نہیں ہے۔ تو اگر مجھ سے یہ انٹری مس ہوا نا، اور مجھے دنیا کی ہر کوئی ٹریڈر بول لیتا ہے، اور یہ مارکیٹ بھی آ جاتا ہے کہ مجھے بول لیتا ہے کہ ابھی میں ادھر ہی سے 32,000 پہ جانے والا ہوں، اور یہ والا کینڈل پہ بھی مارکیٹ مجھے مل جائے نا، تو ادھر ہی سے میں انٹری نہیں لیتا، مجھے ہمیشہ ادھر ہی سے انٹری چاہیے، اس کے اوپر اسٹاپ لاس چاہیے، اور نیچے جدھر ہی تک مجھے لگ رہا ہے کہ مارکیٹ جا سکتے ہیں میں ادھر ہی تک مارکیٹ کو پھر ہولڈ کر دیتا ہوں۔ باقی اگر مجھ سے یہ انٹری مس ہو جاتا ہے، اگر یہ مارکیٹ اسی کینڈل پہ یا اسی کینڈل پہ یا اسی کینڈل پہ، تو اسی کینڈلوں میں انٹری وغیرہ نہیں لیتا، بس یہ انٹری مس ہوا میں آرام سے بیٹھ گئے، دوسری ٹریڈ سیٹ اپ کا ویٹ کروں گا۔ تو میرا خود کا رولز یہی ہے، لیکن زیادہ تر ٹریڈر ایسے ہی ہیں، آپ لوگوں میں بھی بہت زیادہ ہوگا، مارکیٹ میں جب یہ اسی طریقے کا والیوم آ جاتا ہے وہ لوگ ادھر ہی انٹر ہو جاتے ہیں، ادھر ہی انٹر ہو جاتے ہیں، وہ لوگ ادھر ہی انٹر ہو جاتے ہیں، ادھر ہی انٹر ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ کیا کر دیتے ہیں، اگر مارکیٹ تھوڑا سا بھی پمپ لے لیتے ہیں وہ پرافٹ میں آ جاتے ہیں، وہ پرافٹ بک کر کے خوش ہو جاتے ہیں مارکیٹ سے باہر، پھر مارکیٹ میں ادھر ہی سے انٹر، یہ تھوڑا سا کیچ کر دیا پھر باہر، پھر یہ انٹر پھر باہر، صحیح ہے۔ تو زیادہ تر ٹریڈر اسی طریقے سے چلتا ہے، تو اسی کا کیا ہی سین ہوتا ہے، ابھی مارکیٹ میں اچھا خاصا والیوم ہے نا، یہ والا آپ کو نظر آ رہی مارکیٹ اچھا خاصا پمپ لے رہی، تو جب اسی ٹائم میں ابھی کرنٹلی نیوز بھی بہت بری طریقے سے چل رہا ہے، کبھی کیا ہی نیوز آ جاتا ہے، کبھی کیا ہی نیوز آ جاتا ہے، تو ابھی مارکیٹ میں جس طریقے سے تھوڑا سا سیلنگ سٹارٹ ہوتا ہے، یہ والا جو فار ایگزامپل ایسے ایک بڑی کینڈل بن گئے مارکیٹ میں، تو لوگ کیا کر دیتے، جن لوگوں نے ادھر ہی بائی کیا تھا تو وہ لوگ تو لاس میں آ جاتے ہیں نا، وہ لوگ سیلنگ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جتنے نیچے آتے ہیں تو لوگوں نے بائی کیا تو وہ لوگ بھی سیلنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کی ٹریڈ مائنس میں آ جاتا ہے نا، تو اسی وجہ سے پھر مارکیٹ بہت بری طریقے سے گرتا ہے، صحیح ہے۔ اور یہی سین ہمارے پاس زیادہ تر نیوز کے ٹائم پہ ہوتا ہے، آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا کیا ہی سین ہے۔ اور باقی یہ مارکیٹ میکر جو ہے نا، تو اس کو وہ لوگ بھی مارکیٹ کو نیچے گرا دیتا، اسی ہے ان لوگوں کو ابھی اپروول مل گئے تو وہ لوگ کیا کرے گا، نیچے بائی کر کے مارکیٹ سے پرافٹ اٹھائے گا، ہائی پہ کون بائی کرتا ہے، تو یہی سسٹم ہے اس کے پیچھے۔ کسی کا کوئی کویسچن ہے؟ جی جی برو، یہ ہر ٹائم میں آپ لوگ چیک کر سکتے ہو، لیکن تھوڑا مارکیٹ کا کنڈیشن ہر ایک چیز دیکھ کر کے پھر یہ اچھا خاصا کام کرتا ہے، اسی ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جس ٹائم فریم پہ دیکھا اور وہی پہ ٹریڈ پلیس کر دیا، تو مارکیٹ کا کنڈیشن دیکھنا ہوتا ہے، مارکیٹ کا سٹرکچر دیکھنا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہو۔ جیسے میں نے ادھر اس کے ساتھ یہ والا کنفرمیشن دیکھا کہ یہ ہمارے پاس کیا ہوا، کلیئر سوئنگ پیلیر پیٹرن بن گیا، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھو 15 منٹ کا، تو یہ ایک چیز نہیں ہوتا، صحیح ہے، لیکن آپ لوگ اسی طریقے سے ٹریڈ کو مینیج کر سکتے ہو۔ یہ 15 منٹ والا آپ کینڈل دیکھو یہ کیسا بن گیا، یہ والا کینڈل آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے، یہ آپ کو کیا ہی شو کر رہا ہے، جب اتنی اچھی خاصی مارکیٹ میں اتنا والیوم کی بعد بھی ایسی ڈوجی کینڈل بن جائے، تو یہ تو ہمارے پاس ریورسل کینڈل ہے نا، اس سے تو مارکیٹ ہمیشہ نیچے گرتا ہے، یہ والا تو مارکیٹ کیا کرے گا، پھر نیچے گرے گا، صحیح ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ لوگ یہی چیزیں دیکھ سکتے ہو، باقی جب مارکیٹ اسی رینج میں آ گئے نا یہ والا، تو پھر اور بھی کانفیڈنس اچھا ہوا کہ مارکیٹ اور بھی نیچے جا سکتا ہے۔ اور دوسرے سین یہی ہے، پھر بھی اگر آپ کو ڈر وغیرہ لگ رہی تو آپ کیا کرو، چھوٹا ٹائم فریم اوپن کرو، جیسی 1 منٹ یہ والا، تو آپ دیکھو جب مارکیٹ واپس اگین آپ کو ریورسل دیتے ہی پھر مارکیٹ سے نکل جانا۔ ابھی مارکیٹ کرنٹلی پل بیئرش، یہ بھی آپ کو نظر آ رہی مسلسل، یہ لوور لو لوور ہائی، پھر لوور لو لوور ہائی، پھر لوور لو لوور ہائی، اگین لوور لو،
صحیح ہے. ابھی اس کے نیچے لو لگ جائے نا یہ والا تو کنفرم ہو جائے گا، یا اس کی ہائی کے اوپر کینڈل کلوز ہو جائے تو پھر کنفرم ہو جائے گا. تو یہ اسی نے اسی کا. باقی آپ لوگ پھر پیچھے ہسٹری چیک کر سکتے ہو. ابھی اس کی پیچھے تو ہسٹری ہے نا، تو اگر کوئی آرڈر بلاک وغیرہ کچھ پڑا تو پھر آپ لوگ اپنی ٹریڈ کلوز کر سکتے ہو. یہ چیز ہی سمجھ آ گیا. آج میرا مائنڈ تھا کہ میں آپ لوگوں کو آر ایس آئی انڈیکیٹر ایکسپلین کر دوں، صحیح ہے. لیکن پھر میں نے یہی چیز اچھا سمجھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ٹریڈ شیئر کر دوں تاکہ آپ لوگوں کی مائنڈ اوپن ہو جائے، صحیح ہے. اور آپ کو ہر ٹریڈ لینے سے آپ کو یہی چیزیں پتہ ہو کہ ہم لوگ کس طریقے سے ٹریڈ لے سکتے ہیں. اور باقی جب آپ لوگ تھوڑا سا بیک ٹیسٹنگ کر دیتے ہو نا تو انشاءاللہ ایسی زبردست رزلٹ ملے گا کہ آپ لوگ خود حیران ہو جائے گا کہ یہ کس طریقے سے ہمارے ایکوریسی اور کس طریقے سے ہمارا ہر ایک ٹریڈ سکسیسفل جاتا ہے. ادھر یہ آپ لوگ دیکھو یہ والا، یہ ہمارے پاس ہزاروں ٹائم ہوا ہے، صحیح ہے. تو اسی وجہ سے میں اتنا کانفیڈنس کے ساتھ ٹریڈ لے لیتا ہوں. یہ بھی سیم سین ہوا تھا نا، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. سیم سین ہوا، مارکیٹ گر گیا. اگر ادھر ہی سے انٹری لیا اچھا تھا، ادھر ہی سے انٹری مس ہوا، صحیح ہے. یا ادھر ہی سے ٹریڈ لیا یہ والا پرافٹ آپ کو مل گئے. دوسرا آپ کو نظر آ رہا ہے مارکیٹ نے ادھر ہی چینج اب کریکٹر کر دیا، جب واپس سپلائی زون پہ آ گئی ادھر ہی سے پھر شارٹ کی پوزیشن ٹارگیٹ ہٹڈ. اس کے ساتھ ساتھ یہ والا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ والا ادھر ہی ہوا نا، ہائی سوئفٹ ہوا. اس کے بعد کیا اسی نے ادھر ہی سے ٹریڈ لیا، ٹھیک ہے. ادھر ہی سے ٹریڈ نہیں لیا، اگین واپس پل بیک ملا، ادھر ہی سے ٹریڈ لے کر کے پھر ٹارگیٹ ہٹڈ. تو یہ اسی نے اسی ہائی کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا، ادھر ہی آپ کو نظر آ رہا ہے. سیم اسی اور اسی میں کیا ہی ڈفرینس ہے. جو میں نے آپ کو 15 منٹ پہ دیکھا ہے نا، تو ادھر 4 آور پہ یہی سین بن رہا ہے. یہ پریویس ہائی سوئفٹ ہوا اور اس کے بعد کیا مارکیٹ ڈائریکٹ ڈاؤن. یہ آپ لوگ اسی چیز کو دیکھو، یہ والا یہ 3 کینڈل کیسے بنائی. اور ادھر ہی آپ لوگ دیکھو یہ، ابھی آپ لوگ یہ چیز دیکھو ان دونوں میں کوئی ڈفرینس ہے. تو جب آپ کو ایک چیز آپ کی نظر کے سامنے آ جاتا ہے، صحیح ہے، تو پھر اگر نیکسٹ ٹائم آپ کو ٹریڈ ملتا ہے تو پھر آپ لوگ ایزیلی ٹریڈ لے سکتے ہو. جی جی برو یہی سین ہے نا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا لیکویڈیٹی وغیرہ بھی چیک کر دینا صحیح، اور مارکیٹ کا کنڈیشن دیکھ لینا کہ مارکیٹ میں کیا اسی نے. تو وہ مارکیٹ میں ٹیکنیکل کے ساتھ ساتھ سائیکالوجی بھی تھوڑا دیکھنا کا بھی لوگوں کا کیا اسی نے، صحیح ہے. لوگ اسی ٹائم بائی کرنے والا ہے، سیل کرنے والا ہے، تو لوگوں کا بھی کنڈیشن تھوڑا سا دیکھ لینا. تو یہ چیز آپ لوگوں کو سمجھ آ گئے. پھر ہم لوگ آ جاتے ہیں آر ایس آئی کے اوپر، اور آر ایس آئی میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. کلیئر ہے. باقی آپ لوگوں کے لیے بیسٹ یہی ہے نا، یہ والا. تم لوگوں میں سے کتنا لوگ ٹریڈنگ کرتا ہے؟ باقی آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور بات شیئر کرنا تھا، صحیح ہے. ابھی میں دیکھ رہا ہوں نا، تو مارکیٹ یہ پمپ لے رہا ہے یہ والا، یا یہ ڈمپ لے رہا ہے. تو زیادہ تر بائی پوم وغیرہ میں آ جاتا ہے کہ یہ پرافٹ مجھ سے مس ہوا، یہ ڈمپ والا پرافٹ مجھ سے مس ہوا. تو یہ مارکیٹ ہے، اس میں ہزاروں موقع آپ کو مل جائے گا، صحیح ہے. یہ والا، پھر یہ والا، پھر یہ والا، پھر یہ والا. تو یہ اگر آپ سے یہ والا ٹریڈ مس ہوا نا، یا ابھی بھی آپ کے دل میں آئے گا کہ یہ جو میں نے ٹریڈ کیا نا، تو آپ کے دل میں آئے گا کہ یہ مجھ سے کیوں مس ہوا. تو یہ فار ایگزامپل آپ صرف کیا کرو، اگر آپ سے کوئی ٹریڈ مس ہو جاتا ہے،
آپ لوگ صرف وہی ٹریڈ پہ فوکس کرو کہ فار ایگزامپل یہ ٹریڈ کیسے پلے ہوا تھا اور مارکیٹ کس طریقے سے اوپر چلا گیا، باقی پرافٹ کا ٹینشن نہیں لو، صحیح ہے۔ آپ لوگ صرف کیا کرو، ایکسپیرینس گین کرو اور چیزیں سیکھو۔ ایسی منہ پہ آپ کو ہزاروں ملے گا اسی مارکیٹ میں، تو آپ کو پم وغیرہ کچھ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر مارکیٹ آپ سے ٹریڈ وغیرہ مس ہو جائے اور پھر آپ سینٹر میں انٹری لے لو یا ادھر ہی انٹری لے لو یا ادھر ہی انٹری لے لو تو پھر کچھ فائدہ نہیں ہے، صحیح ہے۔ تو آپ لوگ کیا کرو، صرف مارکیٹ پہ فوکس کرو اور چیزیں سیکھو کہ مارکیٹ کس طریقے سے اوپر جاتا ہے، کس طریقے سے نیچے جاتا ہے، تو پم وغیرہ میں نہیں آنا، صحیح ہے۔ باقی ہمیشہ میری طرح چلو، صحیح ہے۔ جب بھی آپ سے بالکل بوٹم سے انٹری مس ہو جاتا ہے، اگر ادھر آپ کو 1000% بھی لگتا ہے نا کہ مارکیٹ ادھر ہی سے اوپر جانے والا ہے، لیکن فار ایگزامپل آپ نے ادھر ہی سے ٹریڈ لے بھی لیا، صحیح ہے، اور آپ نے ادھر ہی تک آپ کو پرافٹ ہوا، تو یہ پرافٹ نہیں ہے، اسی پرافٹ کا کچھ مقصد نہیں ہے اور نہ آپ کو کچھ فائدہ دیتا ہے، صحیح ہے۔ آپ نے آج یہ والا پرافٹ بنایا نا، یہ والا مارکیٹ اچھا خاصا پمپ ہو رہا تھا، آپ نے بولا کہ مارکیٹ پمپ ہو رہا ہے، میں انٹر ہو جاتا ہوں، میں مارکیٹ سے پرافٹ بنا لوں گا، تو کیا اسی نے ایک دن آپ کو اچھا خاصا پرافٹ ہوا، چلو آپ نے زبردست قسم کے پرافٹ بنایا، لیکن کل کوئی نیوز کوئی اور سین ہوگا، پھر مارکیٹ اسی طریقے سے پمپ لے گا، آپ کیا ہوگا، آپ انٹر ہو جائے گا ادھر ہی، صحیح ہے۔ آپ جیسے انٹر ہوا مارکیٹ تھوڑا سا پمپ لے لے گا اور اس کے بعد بوم، آپ کی پورا اکاؤنٹ واش۔ تو ان چیزوں سے بالکل دور رہو، صحیح ہے۔ یہ والا نہیں ہے، یہ بھی پریویس ہوا ہی تو ہر کسی کو ایزی لگتا ہے، لیکن جب آپ کی ٹریڈ پلیس ہو جاتا ہے پھر آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے کبھی کیا اسی نے، تو ان چیزوں سے بالکل دور رہو، صحیح ہے۔ یہ بھی آپ کو نظر آ رہے، مارکیٹ اچھا خاصا گر جاتا ہے، جب زیادہ تر لوگ لاسز کر دیتا ہے نا تو ٹیکنیکل کی وجہ سے کوئی بھی لاس نہیں کرتا، جو سب سے زیادہ لاسز کر دیتا ہے وہ مائنڈ سیٹ کی وجہ سے لاسز کر دیتا ہے، صحیح ہے۔ تو ابھی مارکیٹ گر رہی، لوگ ادھر ہی انٹر ہو جاتا ہے یا ادھر ہی انٹر ہو جاتا ہے یا ادھر ہی انٹر ہو جاتا ہے، لوگ بولتے ہیں بس مارکیٹ گر رہی، پرافٹ بناؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سم ٹائم کیا ہو جاتا ہے، مارکیٹ تھوڑا سا آ جاتا ہے اور اس کے بعد مارکیٹ میں اسی طریقے کا پمپ آ جاتا ہے، آپ کی پورا اکاؤنٹ واش، اور پھر اسی طریقے سے اس میں اسٹاپ لاس وغیرہ بھی نہیں ہوتا، صحیح ہے۔ تو یہ پھر گیمبلنگ ہوتا ہے، یہ ٹریڈنگ نہیں ہوتا۔ تو ہمیشہ کیا کرو، میری طرح چلو، اگر فار ایگزامپل میں کبھی کبھی ایسی ٹریڈ بھی چھوڑ دیتا ہوں، صحیح ہے، یہ والا کبھی کبھی ایسا ٹریڈ بھی چھوڑ دیتا ہوں کہ مارکیٹ میں یہ اچھا خاصا ڈراپ آیا نا، اور یہ مجھے کنفرم ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں ادھر ہی سے پمپ آنے والا ہے، جیسے ادھر ہی سے مجھے کنفرم تھا کہ مارکیٹ میں پمپ آ سکتا ہے یہ والا، لیکن اس پہ میں نے ٹریڈ نہیں کیا تھا، صحیح ہے۔ یہ کل لائیو اسٹریم میرے ساتھ یہی سین ہوا تھا، لیکن اس پہ میں نے ٹریڈ وغیرہ نہیں کیا، کیونکہ ادھر میری اسٹریٹجی کے مطابق مجھے کچھ نہیں لگ رہا تھا، باقی صرف میرا مائنڈ مجھے یہی کہتا تھا اور میرا اندازہ یہی کہتا تھا اور ایکسپیرینس یہی کہتا تھا کہ مارکیٹ ادھر ہی سے ریجیکشن لے سکتا ہے یہ والا، لیکن ادھر ہی سے میں نے کوئی ٹریڈ وغیرہ نہیں کیا، کیونکہ مجھے اپنی اسٹریٹجی کے مطابق کوئی چیز نہیں مل رہا تھا، تو میں کیوں ٹریڈ لے لوں، یہ پرافٹ مس ہوا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج ڈبل پرافٹ اس سے بنائے، صحیح ہے۔ تو اگر آپ کی مائنڈ سے ٹچ آئی اور آپ اپنی روٹس پہ اسٹک ہو تو پھر آپ اچھا خاصا پرافٹ بنا سکتے ہو، تو یہی سین ہے۔ آپ لوگوں کو کچھ سمجھ آ رہا ہے یا نہیں؟ دیکھو ٹیکنیکلی سی مارکیٹ میں کچھ حد تک کام کرتا ہے، صحیح ہے، باقی جو پورا گیم ہے نا تو وہ ایموشن کا ہے، آپ کی مائنڈ سیٹ کا ہے، آپ کی سائیکالوجی کا ہے، تو ٹیکنیکل آپ جتنا بھی اچھا سیکھو تو پھر بھی آپ ٹریڈ وغیرہ ہولڈ نہیں کر سکتے، تو یہی چیزیں سیکھو کہ ٹریڈ ہولڈ کیسے کر سکتے ہو اور مینیج کیسے کر سکتے ہو۔ باقی جب اسٹاپ لاس ہٹ ہو جائے نا تو وہی ٹائم افسوس وغیرہ آپ کو کچھ نہیں کرنا، ہمیشہ میری ایک ہی بات یاد رکھو، صحیح ہے۔ فار ایگزامپل کیا ہی سین ہے یہ والا، کیا ہی سین ہے، اب یہ آپ کو اپنا اسٹریٹجی بول رہے ہیں یا مارکیٹ میں اچھا خاصا والیوم ہے یہ والا، فار ایگزامپل یہ زبردست ڈیمانڈ زون بھی آپ کہہ سکتے ہو، صحیح ہے، آرڈر بلاک بھی کہہ سکتے ہو، مارکیٹ میں ادھر اسے اچھا خاصا والیوم آیا نا یہ والا، تو کیا ہی سین ہے، آپ کیا کروں، یہ والا مارکیٹ اگر آپ کو ادھر ہی مل جاتا ہے یہ والا،
اور مارکیٹ آیا اور اب یہ آپ کی مائنڈ اور اسٹریٹجی آپ کو کہتا ہے کہ مارکیٹ میں کیا ہی ہو سکتا ہے، مارکیٹ میں ادھر ہی سے پمپ آ سکتا ہے، اور آپ نے ادھر ہی سے ٹریڈ پلیس کر دیا، صحیح ہے، ادھر ہی سے ٹریڈ پلیس کر دیا، تو ہمیشہ کیا کروں، جب بھی آپ کو کوئی جگہ نظر آتا ہے، کوئی آرڈر بلاک نظر آتا ہے، کوئی ڈیمانڈ زون نظر آتا ہے، اور آپ کی مائنڈ میں یہی ہے کہ مارکیٹ ادھر ہی سے ریجیکشن لے سکتا ہے، بس پھر کچھ بھی نہیں سوچو، ادھر ہی سے ٹریڈ پلیس کرو، اس کی نیچے سٹاپ لاس لگا لو، یہ والا تھوڑا سا نیچے سٹاپ لاس لگا لو، بس آرام سے اپنی سیٹ اپ پہ بیٹھ جاؤ، صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر مارکیٹ آیا اس ٹریڈ میں آپ کی سٹاپ لاس ادھر ہی ہٹ ہوا، صحیح ہے، مارکیٹ آیا تو آپ کو اس کے اوپر افسوس وغیرہ کچھ نہیں کرنا، صحیح ہے، یہ مارکیٹ ہے، اس میں کچھ بھی 100% نہیں ہے، اس میں جو ایک چیز میں آپ جیت سکتے ہو اسی مارکیٹ سے وہ ہے رسک مینجمنٹ، اور کیا، ٹریڈ صحیح ٹائم پہ پلیس کر دینا، تو آپ نے کیا کر دیا، ادھر ہی ٹریڈ پلیس کر دیا، یہ والا آپ کی سٹاپ لاس ہٹ ہوا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوسری ٹریڈ کے لیے ویٹ کرو، صحیح ہے، اسی سٹاپ لاس کا افسوس نہ کرو، اگر آپ لوگ افسوس کرنے بیٹھ جاؤ کہ میرا سٹاپ لاس ہٹ ہوا، میرا اماؤنٹ گیا، یہ ہوا وہ ہوا، تو پھر کبھی بھی آپ لوگ ٹریڈ وغیرہ نہیں لے سکتے، صحیح ہے، تو یہ اس پہ تمہارا سٹاپ لاس ہٹ ہوا، بالکل مائنڈ سے نکالو کہ میرا سٹاپ لاس ہٹ ہوا یا جو بھی ہوا، خلاص بس اسی کام ختم ہو، صحیح ہے، دوسرا ٹریڈ سیٹ اپ دیکھو کہ میرے پاس دوسرا ڈیمانڈ زون، سپلائی زون، آرڈر بلاک کدھر ہی پڑے، میں کدھر ہی سے واپس سیل کر سکتا ہوں، تو آپ لوگ پھر کیا کرو، ادھر ہی اسی سیٹ اپ پہ بیٹھ جانا، ادھر ہی سے ٹریڈ پلیس کر دینا، تو ان چیزوں سے بالکل پرہیز کرو، صحیح ہے، تاکہ آپ کی سٹاپ لاس وغیرہ ہٹ ہو جائے اور آپ پھر افسوس کرنے بیٹھ جاؤ کہ میرا تو سٹاپ لاس ہٹ ہوا، تو مارکیٹ میں ہر کسی کا سٹاپ لاس ہٹ ہوتا ہے، صحیح ہے، یہ مارکیٹ میں کچھ بھی 100% نہیں ہے، تو آپ لوگ کیا کر سکتے ہو، جب بھی آپ کو ایک آرڈر بلاک ڈیمانڈ زون نظر آتا ہے نا، تو پہلے تو تھوڑا سا پریکٹس کر دینا تاکہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ ایکسپیرینس ہو جائے، صحیح ہے، لیکن جب آپ کو کنفرم ہو جائے پھر جس آپ کو ٹریڈ نظر آتا ہے نا کہ ادھر ہی سے مجھے مارکیٹ اوپر کی سائڈ پہ جانے والے، بس ڈائریکٹ ادھر ہی سے ٹریڈ پلیس کرو، آپ کی مائنڈ سیٹ انتہائی زبردست ہوگا، صحیح ہے، آپ کی اسٹریٹجی ہمیشہ بیسٹ ہوگا، لوگ کیا کر دیتے ہیں، لوگ جب ادھر ہی ان کو لگتا ہے کہ مارکیٹ ادھر ہی سے ریورس ہو سکتا ہے، یہ والا ادھر ہی سے ریورس ہو سکتا ہے، تو وہ کیا کر دیتے ہیں، جب مارکیٹ ادھر ہی آ جاتا ہے گھبرا جاتا ہے، صحیح ہے، ڈر جاتا ہے، ٹریڈ نہیں لیتا، جب مارکیٹ تھوڑا سا اوپر چلا جاتا ہے ادھر ہی تک، پھر ان لوگوں کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ مارکیٹ نے کیا کر دیا، مارکیٹ نے تو ادھر ہی سے ریجیکشن دیا اور مارکیٹ ابھی اوپر جانے والے، تو پھر وہ لوگ ادھر ہی ٹریڈ پلیس کر دیتے ہیں، صحیح ہے، سٹاپ لاس تھوڑا سا نیچے لگا دیتا ہے، ادھر ہی سٹاپ لاس لگا دیتا ہے، پھر اس کے پاس کیا ہی سین ہوتا ہے، یا اگر مارکیٹ تھوڑا سا پل بیک لے لیتا ہے، کیونکہ مارکیٹ تو ہمیشہ ہائر لو بنا کر کے اوپر جاتا ہے، تھوڑا سا پل بیک لے لیتے ہیں، تو وہ لوگ کیا کر دیتے ہیں، وہ لوگ گھبرا جاتے ہیں، کبھی مارکیٹ تو واپس نیچے جانے والے، ادھر لاس میں اپنی ٹریڈ کو کلوز کر دیتے ہیں، یا اگر مارکیٹ کیا کر دیتے ہیں، مارکیٹ پھر ادھر ہی سے اوپر چلا جاتے ہیں، تو وہ لوگ لاس میں نکل جاتے ہیں، صحیح ہے، جب مارکیٹ واپس اوپر جانے لگ جاتے ہیں پھر سے ٹریڈ پلیس کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر مارکیٹ کیا کر دیتے ہیں یا واپس نیچے آ جاتے ہیں، تو پھر ان کی ادھر ہی سے کتنا سٹاپ لاس لگتا ہے اور ادھر ہی سے کتنا سٹاپ لاس لگتا ہے، تو اس کی ڈبل کی سٹاپ لاس ہٹ ہو جاتا ہے، صحیح ہے، تو سٹارٹنگ میں یہ چیزیں سب کے ساتھ ہوتا ہے، تو آپ لوگوں کو یہ چیزوں سے بالکل پرہیز کرنا ہے، صحیح ہے، آپ کو بس جس جگہ پہ اپرچونٹی نظر آ رہی ہے کہ مارکیٹ ادھر ہی سے ریجیکشن لے سکتے اور اوپر جا سکتے، بس ڈائریکٹ ٹریڈ پلیس کر دیا، بالکل چھوٹا سا سٹاپ لاس لگاؤ اور بس ویٹ کرو مارکیٹ کا کہ مارکیٹ کیا کر دیتا ہے، تو سمپل یہی ٹریڈنگ ہے، صحیح ہے، کل انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو RSI انڈیکیٹر اور پھر سیچرڈے پہ آپ لوگوں کے ساتھ کنفرمیشن والا کلاس، اور سنڈے کے دن پہ اگر مارکیٹ میں اچھا والیوم تھا تو پھر لائیو ٹریڈ وغیرہ کر دے گا، صحیح ہے، باقی زیادہ بھائیوں نے ڈپوزٹ وغیرہ کچھ کیا یا نہیں، ابھی میرا مائنڈ یہی تھا کہ آپ لوگوں کی وہ پیس وغیرہ ریکور کر دوں نا اور آپ لوگوں کو سگنل دے دوں تاکہ آپ لوگ اپنی پیس ریکور کر دو لیکن کرنٹلی ایسا مارکیٹ ہے نا کہ ویسا نہیں، تمہارا پیس ریکور کے چکر میں واش ہو جائے۔ جی جی برو انشاءاللہ۔
صحیح ہے برو، انشاءاللہ میں بھیج دوں گا، صحیح ہے، جس سے اپلوڈ ہو جائے گا میں آپ لوگوں کو لنک دے دوں گا۔ تو باقی ڈپوزٹ زیادہ بھائیوں نے کیا ہے کم بھائیوں نے کیا ہے؟ برو پہلے ہی چھوٹا سا سٹارٹ کرو، صحیح ہے، $50 یا $20 ایسا ڈپوزٹ کرو، اس کی اندازہ لے لو کہ آپ اس کو گرو کر سکتے ہو یا نہیں، پھر بڑے انویسٹمنٹ کر دینا۔ تو سٹارٹنگ میں ہر کوئی 3-4 اکاؤنٹ آرام سے واش کر دیتا ہے، صحیح ہے، تو یہ جو ہیں تو یہ ٹریڈنگ سیکھنے کے لیے فرض ہے، صحیح ہے، کہ آپ کو 2-3 اکاؤنٹ پراپر طریقے سے واش کرنا ہوگا۔ تو آپ لوگ کیا کرو، 2-3 چھوٹا چھوٹا اکاؤنٹ واش کرو تاکہ آپ لوگوں کو ہر ایک چیز کا آئیڈیا ہو جائے، تو پھر آپ لوگ بڑے انویسٹمنٹ کر دینا، صحیح ہے۔ تو اصل میں سینے سے نا وہی ٹائم تو تمہارے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھا، بس آپ لوگ بائی اور سیلنگ صرف کر رہے تھے۔ ابھی آپ لوگ پراپر طریقے سے ہر ایک چیز سیکھو، تو ادھر یہ جب کوئی آپ کو سکھا دیتا ہے نا تو یہ چیزیں آدمی کو بہت مزہ آتا ہے، اور آدمی بولتا ہے کہ یہ تو سب کچھ ایزی ہے اور میں ایزیلی کر سکتا ہوں۔ لیکن میں نے آپ لوگوں کو یہ چیز ایکسپلین بھی کیا ہے نا، یہ والا یہ ٹریڈ میں نے آپ کو ایکسپلین بھی کیا ہے نا، یہ والا۔ اور ابھی آپ لوگ کیا کرو، یہ چیز میں نے ایکسپلین بھی کیا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہے کہ مارکیٹ ادھر ہی تک آیا، لیکن ابھی اگر میں واپس اس کو ریورس کروں اور آپ ادھر ہی سے $10 لگا لو، صحیح ہے، اور آپ شارٹ کی پوزیشن اوپن کرو، یہ سیم سٹاپ لاس ہے، اور آپ کو میں 1000 بار بھی بول دوں نا کہ مارکیٹ ادھر ہی تک آ سکتا ہے، لیکن سٹارٹنگ میں یہ کوئی بھی ادھر ہی تک ہولڈ نہیں کر سکتا، صحیح ہے، زیادہ سے زیادہ بائی ادھر ہی نکل جائے گا، زیادہ بائی ادھر ہی نکل جائے گا، زیادہ بائی ادھر ہی نکل جائے گا، صحیح ہے، زیادہ بائی ادھر ہی نکل جائے گا، تو ادھر ہی تک یہ کوئی بھی ہولڈ نہیں کر سکتا۔ اور نیو ٹائم میں آدمی سٹاپ لاس وغیرہ آرام سے ہولڈ کر سکتا ہے، ٹیک پرافٹ نہیں ہولڈ کر سکتا نا، تو اسی وجہ سے اکاؤنٹ واش ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگ پہلے چھوٹے اکاؤنٹ پہ ٹرائی کر دینا، جیسے آپ کو ریزلٹ اچھا نظر آ رہا ہے پھر آپ لوگ اماؤنٹ بڑھا دینا۔ جیسے ابھی اگر میں آپ کو بیچ 1 والے کی ایک اسٹوڈنٹ کی ہسٹری دکھا دوں نا اور اس کا قصہ سنا دوں، تو اس نے $50 انویسٹمنٹ کیا، تو $50 انویسٹمنٹ کیا، تو جیسا کم از کم 4-5 دن بعد اس نے مجھے اسکرین شاٹ سینڈ کر دیا، تو ماشاءاللہ اس کی کم از کم اس نے 12 ٹریڈ لیا تھا، 12 ٹریڈوں میں صرف 2 سٹاپ لاس تھا، 10 ٹریڈوں کی ٹی پی ہٹ تھا، $50 جو تھا $72 گیا تھا، صحیح ہے، تقریباً $22 پرافٹ بنایا تھا۔ تو اس نے مجھے بولا کہ ابھی میں کیا کروں، تو جب اس کو میں نے بولا کہ ہسٹری شیئر کرو، اس نے ہسٹری شیئر کیا، اس کو میں نے بولا کہ ابھی ڈپوزٹ کرو، ابھی تمہارا مائنڈ سیٹ سب کچھ اچھا ہے، تو اس نے پھر 200 ڈپوزٹ کر دیا، تو اس کے پاس ٹوٹل $275 ہے نا، $250 تھا۔ تو ابھی جب تقریباً 3-4 دن پہلے مجھے اپنی ہسٹری شیئر کیا تو اس نے 350 تک لے کے گیا، $100 پرافٹ۔ تو اسی طریقے سے آپ لوگ سٹیپ بائی سٹیپ اپنے اکاؤنٹ کو گرو کر سکتے ہو، ایک دم سے ایکسیلیٹر پہ پیر نہیں رکھنا، صحیح ہے۔ زبردست، باقی سین یہی ہے نا، آپ لوگوں کی موٹیویشن کے لیے میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، صحیح ہے، اگر آج میں آپ کو یہ والا ٹریڈ کی پرافٹ دکھا دوں نا، تو اس کا پرافٹ ادھر جو یو اے ای میں لوگ رہتے ہیں نا اور جس کی اچھا خاصا سیلری ہے، تو الحمدللہ یہ ایک ہی ٹریڈ میں اس کی سیلری نکل گئے، صحیح ہے۔ اگر پاکستان کے حساب سے میں لے لوں، پاکستان کے حساب سے فار ایگزامپل آپ 1 لاکھ لے لو، صحیح ہے، یا 2.5 لاکھ تک لے لو، باقی افغانستانی کے حساب سے بیسی بنتا ہے، صحیح ہے، تو ایک ہی ٹریڈ میں مجھے اتنا پرافٹ ہوا۔ تو آپ لوگ کیا کرو، پہلے اگر آپ کو لاسز وغیرہ ہوتا ہے، آپ کی سٹاپ لاسز وغیرہ ہٹ ہوتا ہے،
تو آپ لوگ اسی چیز کا ٹینشن نہ لو کہ میرا اسٹاپ لاس ہٹ ہوا، تو پہلے چھوٹا سا اماؤنٹ ڈپازٹ کر دینا، اس پہ اپنی خات وغیرہ سیٹ کر دینا۔ تو آپ لوگ کیا کرو، اس کو ایز اے بزنس کی طرح لے لو، صحیح ہے۔ کون سا ایسا بزنس ہے، کون سا ایسا کاروبار ہے، کون سا ایسا چیز ہے جو آپ کو کم از کم یہ اسی کا 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا، صحیح ہے، اسی ٹریڈ کا کہ وہ آپ کو 1 گھنٹے میں کم از کم آپ کی 1 مہینے کا سیلری آپ کو 1 ہی گھنٹے میں دے دے۔ تو یہ ٹریڈنگ ایسا چیز ہے، لیکن یہ ہم لوگوں نے اس سے مذاق بنایا، اور ہم لوگ کیا کر دیتے ہیں، ہم لوگ بولتے ہیں کہ بس یہ گیمبلنگ ہے، اور مارکیٹ جب بھی ہم ٹریڈ لے لیتے ہیں مارکیٹ ہمارا اپوزٹ چلا جاتے ہے، اور اس کا یہی سین ہے، اس کا وہ سین ہے، لیکن ہم نے صحیح طریقے سے مارکیٹ کو دیکھا نہیں ہے، اس کو اسٹڈی نہیں کیا ہے۔ تو آپ لوگ کیا کرو، تھوڑا غور سے سب کچھ دیکھو کہ یہ ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے۔ تو دنیا میں کوئی بھی ایسا بزنس نہیں ہے، نہ کوئی ایک ایسا کاروبار ہے، نہ کوئی اور چیز ہے جو آپ کو اتنا پرافٹ کر کے دے سکتا ہے۔ تو ادھر کی لوگ دیکھو، صحیح ہے، یو اے ای میں یہ لوگوں کی باتیں بھی سنتے ہیں، کیا کیا ہی کام کرتا ہے، صحیح ہے۔ میں خود بھی تقریباً 4-5 سالوں سے کر رہا ہوں، تو مجھے ہر ایک چیز کا آئیڈیا ہے، صحیح ہے۔ تو کیا اسی نے اس کو 1000 درہم سیلری ملتا ہے، اور کسی کو 1200 درہم ملتا ہے، کسی کو 800 ملتا ہے، صحیح ہے۔ جس کی کوئی جاب اچھا ہے اس کو 2000 ملتا ہے، 1800 ملتا ہے، 1500 ملتا ہے، صحیح ہے۔ اور آپ کیا کر دیتے ہو، اپنا پورا مہینے کا سیلری ایک ہی ٹریڈ میں نکال دیتے ہو۔ تو اتنا پرافٹ اگر کوئی بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اتنا محنت بھی کرنا ہوگا، صحیح ہے۔ اور یہ کیا ہی سین ہے، اگر ابھی میں آپ کو بتا دوں نا، تو آپ دنیا کی کسی بھی جگہ پہ چلا جاؤ، ادھر اپنی لیپ ٹاپ اوپن کرو، آرام سے چارٹ دیکھو اور ٹریڈ پلیس کرو، مارکیٹ سے پرافٹ اٹھا لو۔ نہ یہ آفس مانگتا ہے، نہ یہ کوئی خاص جگہ مانگتا ہے، اس میں نہ کوئی باس ہوتا ہے، نہ کوئی اور چیز ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بول دے گا تو کیا کر رہی، تو تمہارا کچھ کام نہیں کرتا، یا کوئی اور سینے یا کوئی اور سینے۔ کیا ہی کرو، بس ایک روم میں ایک خالی جگہ دیکھو، ادھر ہی بیٹھ جاؤ، چارٹ دیکھو، چارٹ پہ آپ کو نظر آ رہی، ٹریڈ پلیس کرو، مارکیٹ سے اچھا خاصا پرافٹ اٹھا لو، اسکرین بند کر کے آرام سے کسی جگہ پہ چلا جاؤ، انجوائے کرو۔ تو یہ ٹریڈنگ نہیں ہے، یہ آپ کو آزادی دے دیتا ہے، صحیح ہے۔ اور باقی اتنا پیسہ آپ کو دے دے گا کہ آپ لوگ کاؤنٹ کرنا بھول جائے گا، صحیح ہے۔ تو آپ لوگ صرف اس کو پراپر طریقے سے سیکھو، اور کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا، صحیح ہے۔ بس تھوڑا تھوڑا اماؤنٹ ڈپازٹ کر دینا تاکہ آپ لوگوں کو کوئی بڑا فزیکلی نقصان نہ ہو جائے، صحیح ہے۔ اور باقی پریکٹس کر دینا 1 سال 2 سال 3 سال، لیکن ایسا ٹائم آ جائے گا جب مارکیٹ تمہاری اشاروں پہ چلے گا۔ کچھ سمجھ آ رہا ہے یا نہیں؟ برو ٹائم فریم کا کوئی ایشو نہیں ہے، میں نے آپ کو کیا ہی بول دیا کہ ابھی اسی ٹریڈ کے لیے میں نے 1 منٹ ٹائم فریم یوز کر دیا۔ تو جس ٹائم فریم پہ آپ کو اچھا خاصا ٹریڈ ملتا ہے وہی ٹائم فریم پہ آپ لوگ ٹریڈ لے لیا کرو۔ اب اس کے پیچھے کوئی ہسٹری نہیں تھا، اس لیے میں نے 1 منٹ ٹائم فریم پہ اسی ٹریڈ کو کیچ کرنے کی کوشش کیا، اور الحمدللہ وہ سکسیسفل گیا۔ باقی اگر ادھر ہی میرا اسٹاپ لاس ہٹ ہو جاتا تو میں ویٹ کر دیتا کہ اگر مارکیٹ میں کوئی اور اوپر کی جگہ سے پھر واپس کریکشن لے لیتا یا ایسا سیم سیٹ اپ بنا لیتا پھر سے میں ٹریڈ لے لیتا۔ تو میں کیا کر دیتا، میں اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کے اوپر ٹریڈ لے لیتا، جدھر ہی جب مجھے یہی بڑا ٹارگٹ کیچ کرنا تھا تو اس طریقے سے میں اسٹیپ بائی اسٹیپ رسک لے لیتا، تو ایک بار مجھے یہ ٹریڈ ہمیشہ اور ضرور مل جاتا، تو پھر میں مارکیٹ سے اچھا خاصا پرافٹ اٹھا لیتا۔ تو اسی طریقے سے آپ لوگ کیا کرو، مارکیٹ کو پراپر طریقے سے اسٹڈی کرو، جب آپ کو اپورچونیٹی ملتے ہے ٹریڈ لے کر کے اسٹاپ لاس لگایا کرو اور نیچے ٹریک پرافٹ رکھ دو، صحیح ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ مارکیٹ سے اچھا خاصا اور موٹا پیسہ اٹھا سکتے ہو۔